سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت 42 تک اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں یہ بنتی ہے ٹوٹل 10 آیات۔ 10 آیات کی تفسیر آج میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت نمبر 33 خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور آیت نمبر 34 ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ہم اس آیت کریمہ کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر یہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ یا معشر، اس کا معنی ہے اے گروہ۔ پھر اس کے بعد لفظ استعمال ہوا جن۔ جن آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ ہے اردو میں عربی میں۔ اس کے بعد ہے واو، اور اب اس کے بعد لفظ ہے انس۔ انس انسان کو کہا جاتا ہے، یعنی ہم ہیں۔ اس کے بعد ان، اس کا معنی ہے اگر۔ استطعتم، تم طاقت رکھتے ہو۔ ان تنفذوا، کہ نکل جاؤ۔ من، سے، اقطار، کناروں، السماوات، آسمانوں، واو، اور ارض، زمین، فانفذوا، تو نکل جاؤ۔ لا، نہیں، تنفذون، تم نکل سکتے، الا، مگر، بسلطان، اسی کی سلطنت میں۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب اس کے بعد تفسیری ترجمے کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تفسیری ترجمہ اس انداز میں ہے، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل جانے کی تو نکل جاؤ، مگر تم نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہر طرف اسی کی سلطنت ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مثالوں کے ذریعے۔ ایک مجرم ہوتا ہے نا، چوری کی، قتل کیا، ڈکیتی کی، جب اس کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ راہ فرار تلاش کرتا ہے۔ ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے چلا جائے گا، ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، کبھی ایک بستی چھوڑتا ہے دوسری بستی چلا جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شہر کو چھوڑتا ہے اور دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا، وہ کیسز ہم نے دیکھے کہ ملک ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، افریقہ بھاگ جائے گا، دبئی بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ مجرم ہے اور اسے پتہ ہے کہ ریاست، قانون، کہتے ہیں قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، وہ پکڑ لیں گے۔ اب وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ بھاگتا کیوں ہے؟ وہ یہ سمجھ کے بھاگتا ہے کہ اگر میں فلاں جگہ پر چلا گیا ہتھیلی چلوں گا، قانون کے ہاتھ سے اور شکنجے سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ دو خلقت کو کہہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک خلقت ہے
जिन्नात और दूसरी खलकत है इंसान, क्योंकि ये दो ही मुकल्लफ हैं, जानवर मुकल्लफ नहीं है। जानवर का तो ये होगा मैदान महशर में भाई किसी ने किसी को मारा था, सींग पाँव मारी थी, हिसाब किताब हो जाएगा, ख़त्म। फरिश्ते वो ज़र्रा बराबर भी चेंज नहीं होते, इनमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पाबंदी है। रब ने जब पैदा किया कहता रुकू में रहना है, क़यामत तक रुकू में रहेंगे। फरिश्ते रब ने पैदा किया और फरमाया सजदे में रहो, जनाब वो क़यामत तक सजदे में रहेंगे। मौत के फरिश्ते की ड्यूटी क्या है? रूह को कब्ज़ करना। अब वो क़यामत तक अपनी ड्यूटी दे रहा है, रत्ती बराबर भी कमी बेशी नहीं होगी। उनको पाबंद कर दिया है, वो आगे पीछे नहीं हो सकते। और इंसान और जिन्नात के बारे में क्या निज़ाम रखा? रब ने पाबंद तो किया कि तुमने ये करना है, लेकिन इख्तियार दे दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम राह मुस्तकीम इख्तियार करो या शैतान का रास्ता इख्तियार करो। हाँ, अगर राह मुस्तकीम इख्तियार किया तो ठिकाना जन्नत है, शैतान के रास्ते को चुन लिया तो अब तुम्हारा ठिकाना जन्नत नहीं है। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। तो सिर्फ दो खलकत रह गई, एक जिन्नात और एक इंसान। अब रब क्या कहना चाहता है सुनिएगा, इस आयत करीमा में रब कहता है ए इंसानों और ए जिन्नात, तुम जुर्म करोगे और तुम ये समझते हो मुझसे भाग जाओगे। ये जमीन है और ऊपर आसमान है, तुमने इसके बीच में ही रहना है, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। रब कहता है ये सारी जमीन, ये सारा आसमान, ये सब क्या है? मेरे कंट्रोल में है, मेरा हुक्म जो है ये नाफिज होता है। तो अब रब कहता है कि एक मुजरिम पुलिस से बचने के लिए फरार इख्तियार करता है, एक मुजरिम रियासत से बचने के लिए फरार इख्तियार करता है और ऐसी जगहों को तलाश करता है जहां तक उन लोगों की अप्रोच ना हो। रब कहता है मैं तो रब हूं अल्लाह, हर तरफ जमीन है, हर तरफ आसमान है। अगर तुम मुझसे भागने की सकत रखते हो तो भागो ना, जाओ। कहां जाओगे? जमीन में तो मशरिक चले जाओ, मगरिब चले जाओ, शिमाल चले जाओ, जुनूब चले जाओ, जहां भी जाओगे मेरी गिरफ्त है, मेरी पकड़ है। कोई कहे कि बचने के लिए मैं चांद पर चला जाऊं, जैसे अभी आपने सुना कि इंडिया भी चांद पर पहुंच गया। उससे कबल जो है 3 ममालिक ने दावा तो पहले ही कर दिया था, चीन ने भी किया, रूस ने भी किया, अमेरिका ने भी कर लिया, अब चौथा नंबर इंडिया का आ गया। इंडिया ने भी दावा कर लिया। अब कोई सोचता है कि मैं जुर्म करता रहूं और किसी सैयारे पर चला जाऊं, चांद पर चला जाऊं, तो चांद है कहां? आसमान के नीचे, आसमान के ऊपर नहीं है। रब ये कहना चाहता है मुजरिम भाग जाता है, लेकिन मेरे दरबार का जो मुजरिम है ना, ए जिन्नात और ए इंसानों, कान खोल कर सुन लो, जहां जाओगे मेरा सिक्का चलता है। इसलिए कि तुम जहां भी भागोगे, या जमीन के ऊपर होगे या आसमान के नीचे होगे, तुम भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बतलाना चाह रहा है। यहां एक और बात बताना चाह रहा हूं, इसको सुनिएगा। आयत करीमा की तरफ फिर मैं आपको ला रहा हूं। आयत करीमा पर जरा तवज्जो रखें, अल्फाज क्या है इसके लिए मुलाहिदा करें। या माशरल जिन्नी वल इंसी, पहला लफ्ज क्या आया? जिन। आइम्मा तफासिर ने यहां भी बड़ा कलाम किया, इसलिए मैं पेश करना चाह रहा हूं। आइम्मा तफासिर कहते पहले जिन का लफ्ज क्यों लाया, जबकि अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान है ना भाई। हम अजीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा सदका किसका है? मेरे मुस्तफ़ा का। हम तो ये कहते हैं इंसान जो अशरफुल मखलूकात बना है, ये इसलिए अशरफुल मखलूकात बना, एक वजह यह भी है, और हम ये समझते हैं कि बुनियादी वजह है, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को लिबादा, ड्रेस और लिबास कौन सा पहनाया? इंसान का। जब आपने वो लिबास पहन लिया
پہن کر انسان افضل ہو گیا. اب انسان کیا بن گیا؟ اشرف المخلوقات. اب قرآن جو ہے نا یہ نہیں کہتا، لفظوں پر غور کیجئے گا اسکرین پر، یا معشر الانس والجن، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ الفاظ کیا ہے؟ یا معشر الجن. جن کا لفظ پہلے آیا. اس پر ائمہ تفاسیر کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کو پہلے اللہ نے اس سے ذکر کیا کہ دو خلقت مکلف ہے، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ جن ہے. یہ طاقتور ہے. ہم جن کو تھپڑ مارے لگے ہی نہیں، جن ہمیں تھپڑ مارے زمین پر گر پائیں گے. ٹھیک ہے. اور جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ چار دیواری اگر بند ہے، آپ کو اندر میں جانا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ دروازے کے تھرو، یا پھر آپ دیوار کو توڑیں گے. جن کے لیے یہ ہے ہی نہیں. چار دیواری بند کر لیں، جن اندر میں آ جائے گا. آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے یار میں کار میں جاؤں گا، میں آئس میں جاؤں گا، کوسٹر میں جاؤں گا، بس میں جاؤں گا، ٹرین میں جاؤں گا، جہاز میں جاؤں گا. آپ جائیں گے آئیں گے، ایک طویل سفر کریں گے. جن میں بڑا دم ہے، بڑا خم ہے، وہ جاتا ہے اور آ جاتا ہے. تو انسان اور جن، اگر یہ سوال ہو کہ دونوں میں طاقتور کون ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ جن ہے طاقتور. یہ ایک علیحدہ بات ہے جو میں نے پہلے بھی بتلائی. اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے، اس میں اتنا دم خم ہے کہ انسان جن کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، شیر کو بھی کرتا ہے، ہاتھی کو بھی کرتا ہے. جبکہ شیر، ہاتھی، جن، ان سب میں ہم سے زیادہ طاقت ہے. اللہ نے پہلے لفظ جن ذکر کر کے ائمہ تفاسیر یہ بتلاتے ہیں کہ اس نے ذکر کیا کہ جو طاقتور ہے اس سے پہلے کہا دیکھو تم اتنی طاقت رکھتے ہو، پھر بھی اگر تم میں دم خم ہے نا تو نکل کے دکھاؤ. اس سے پہلے جن کا تذکرہ کیا. اچھا، جن کی طاقت کے حوالے سے میں قرآنی ایک حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ عام طور پر آپ سنتے بھی ہیں 11ویں کے مہینے میں. وہ حوالہ میں آپ کی طرف لا رہا ہوں. آیت کریمہ جو ہے نا سورہ نمل، آپ اسکرین میں ملاحظہ کریں. سورہ نمل آیت نمبر 39 اور 40. اس کے اندر ایک واقعہ ہے. میں پہلے وہ مختصر پیش کرتا ہوں، پھر آیت کریمہ کی طرف آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اجلاس لگایا تھا بیت المقدس کے اندر. آپ کا جو اجلاس ہوتا تھا یہ تقریباً ہوتا 3 سے 4 گھنٹے کا. اور اس اجلاس میں انسان بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، اور دیگر بھی خلقت ہوتی تھی. آپ کو پتا چلا کہ ملکہ سبا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے بیت المقدس، فلسطین آ رہی ہے. وہ وہاں سے نکل چکی ہے. آپ نے ارادہ کیا وہ نکل چکی، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے بلقیس وہ تخت چھوڑ کر نکلی ہے. یعنی تخت تھا، محل کو چھوڑا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رکھتے سفر باندھ لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام چاہ رہے ہیں وہ تخت جو ہے نا بلقیس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس پہنچ جائے. ظاہر بات اگر آپ کسی کو روانہ کریں گے تو وہ جائے گا اور آئے گا، لیکن بلقیس نے جانا نہیں ہے، صرف آنا ہے. وہ تو وہاں سے نکل چکی ہے، ملکہ سبا ہے. آپ نے اعلان کر دیا کہ کون بلقیس کے پہنچنے سے قبل جس تخت پر بلقیس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے، بڑا بھاری برکم یہ تخت تھا، اس کو لے کر آتا ہے. ایک جن کھڑا ہو گیا. جن کہتا ہے اے سلیمان اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ تو کب پہنچے گی سب پہنچے گی. آپ جو مجلس لگائے ہوئے ہیں نا، یہ مجلس ختم نہیں ہوگی، تخت بلقیس آپ کے سامنے موجود ہوگا. یہ طاقت ہے جن کی. ذرا غور کریں، جن نے جانا ہے اور پھر آنا ہے. لیکن بہرحال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی وقت لگ رہا ہے، اس سے جلدی ہو جائے، اس سے بھی جلدی ہو. تو اب ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے وہ انسان ہے، وہ انسان. وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے اے سلیمان یہ آپ کی جو پلکیں ہیں، یہ پلکیں
یہ پلکیں ایسے جھپکیں گی نا, خالی ایسے کریں آپ, بس تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا. یہ دعویٰ کیا انسان نے, میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے. اب جن کی طاقت ہے بھی زیادہ, انسان نے کیوں یہ دعویٰ کیا؟ وہ انسان اللہ کا نیک بندہ تھا. نیک بندے کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے, اور کئی مرتبہ وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, کوئی بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ, ایک شخص گیا, کہتا میرے بچے مر جاتے ہیں, میرے بچے مر جاتے ہیں, پیدائش ہوتی ہے بچے مر جاتے ہیں, کیا کرے؟ بولا تعویذ لکھتا ہوں, تعویذ پہن لینا. تعویذ آیا, عورت کے گلے میں پہنا دیا گیا, الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ڈیلیوری ہو گئی. اور اس بزرگ نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے گلے میں پہنا دینا, ہٹانا مت. پہنا دیا. تھوڑا عرصہ گزرا, وہ تعویذ تھوڑا بوسیدہ ہو گیا. تعویذ بوسیدہ ہوا تو اب اس کو کھول کر پھر سے بنانا تھا. جب بنانے کی بات آئی تو اس کو کھول کر دیکھا, نہ اس میں قرآنی آیت تھی, نہ حدیث تھی, نہ کوئی دعا تھی, بس ایک جملہ لکھا ہوا کہ اللہ خیر کرے, بس کوئی عمل نہیں تھا. لیکن دینے والا اللہ کا ولی تھا. توجہ رکھیے گا. اب وہ جو ذہن خراب ہوتے ہیں نا جن لوگ ہیں, انہوں نے کہا یہ تو بزرگ نے آپ سے مذاق کیا ہے, بزرگ نے آپ سے مذاق کیا ہے, اس کو اتارو. اب اس تعویذ کو اتار دیا گیا. جب تعویذ اتارا, بچہ مر گیا, بچے کا انتقال ہوا. ماں بڑی پریشان, پھر بزرگ کے پاس آئے, لیکن ابھی تک یہ سمجھے کہ مکمل مرا نہیں ہوگا, اس طریقے سے کوئی کنڈیشن ہوگی. ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ مر گیا. اب جب بزرگ کے پاس گئے, کہا حضرت یہ مسئلہ ہوا. کہا ٹھیک ہے, میں نے قرآن نہیں لکھا تھا, میں نے حدیثیں, اللہ نے اپنی بارگاہ میں ہمارے یہ مقام رکھا ہے, ہم کچھ بھی لکھ دینا اللہ اس کے ذریعے شفا دیتے. کہا پھر تعویذ پہنا انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا. پھر وہ کھڑا ہو گیا. تو انسان کے پاس طاقت ہے ایک جسمانی, وہ تو جن کے برابر نہیں ہے, لیکن ایک اور طاقت بھی ہے, اس کو آپ کہتے ہیں روحانی. روحانی طاقت اگر آپ کے پاس آ جائے, جن میں کیا ہمت, کیا دم ہو, کیا کرے. آپ نے نہیں سنا کہ اگر گھر میں جن تنگ کرے تو غوث آدم نے کیا فرمایا؟ غوث آدم نے فرمایا کونوں میں جا کر یہ کہو میں غوث آدم کا مرید ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ, جن بھاگ جائے گا. یہ غوث آدم نے فرمایا. تو بہرحال ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے, ایک روحانی طاقت ہوتی ہے. جس کے پاس روحانی طاقت ہے اب جن سے زیادہ ہے. اور ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس روحانی طاقت ہے کہاں, ہم تو صرف جسمانی طاقت کے بلبوتے پر چلتے ہیں پھرتے ہیں. تو اگر یہ طاقت دیکھی جائے تو جن میں بہت زیادہ ہے. اب میں آیت کریمہ کی طرف آپ کو لا رہا ہوں, آیت دیکھیں. قال عفریت من الجن, جنوں میں بڑا سرکش تھا, بڑا خبیث, دو چھوٹا جن نہیں تھا, بڑا جن تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, اے سلیمان میں لے آتا ہوں تخت کو. آپ کی مجلس ختم ہوگی نا, آپ کھڑے ہوں گے, اس سے پہلے آپ کے دربار میں تخت حاضر ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا سنیے گا سورہ نمل میں, اسکرین پر ملاحظہ کریں. قال الذی عندہ علم من الکتاب, جو دربار میں ایک شخص تھا, وہ شخص کیا تھا, اس کا تعارف دیکھیے گا. قرآن کیسا کہتا ہے, انٹروڈکشن. قرآن تعارف پیش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے الذی عندہ علم من الکتاب. ان لفظوں پر غور کریں, قرآن سنا رہا ہوگا. کہنے والا کون تھا؟ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کتاب کا علم تھا. اب میں روحانی طاقت کی طرف آ گیا. یہ بتائی جا رہی روحانی طاقت کہ اسے کتاب کا علم تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کون سی کتاب کی تبلیغ فرماتے تھے؟ تورات. اس کا مطلب آپ کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا جسے تورات کا علم تھا. تورات کا علم تھا. وہ کیا کہتا ہے سنیے گا, کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ پلک جھپکیں گے, یعنی پلک ایسے کریں گے, تخت آپ کے سامنے ہوگا.
یہ قرآن. تو یہ وہ طاقت ہے جو روحانی ہے. تو بہرحال میں بتانا ہی چاہ رہا تھا جن کے پاس جسمانی اعتبار سے بہت بڑی طاقت ہے, اسی لیے قرآن نے کیا کہا سورہ رحمان میں, یا معشر الجن, لفظ جن پہلے ذکر کیا. اچھا اب ہم آگے آ رہے ہیں اگلی آیت, آیت نمبر 35 اور 36 سورہ رحمان کی. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. یرسل بھیجا جائے گا, علیکما تم دونوں پر, پھر دیکھیں تم دونوں پر, کون؟ جن اور انس, یعنی ہم ہیں اور جنات. میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم جن اور انس کے یہ مکلف ہیں, باقی تو ظاہر بات ہے انبیاء کرام معصوم ہیں, فرشتے بالکل پرفیکٹ, جو آرڈر ہے اسی کے اعتبار سے چلتا ہے, ایک ذرہ رتی برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. اچھا, بھیجا جائے گا علیکما تم دونوں پر, شواظ یہ عربی کا لفظ, قرآنی لفظ بتا رہا, قرآن کے ایک ایک لفظ کی برکتیں ہیں, یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہ شواظ کا لفظ ہے. شواظ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے شعلے کو, ایسی لپٹ کو جس میں دھواں نہ ہو. مطلب کیا ہوا؟ وہ ایسا شعلہ ہوگا جس کے تمام اجزاء جلاتے ہیں, تمام اجزاء, یہ ہے اس کا مطلب. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ من کا معنی کا, نار معنی آگ, پھر اس کے بعد واو معنی اور, نحاس کا معنی کیا ہے؟ خالص دھواں. اگر خالص دھواں ہو جائے پیور, تو پھر اس کا کلر بن جاتا ہے بلیک, کالا کالا ہو جائے گا. اسی لیے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے, دیکھیں آپ, کالا. اچھا, پھر اس کے بعد فلا تنتصران, تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے. نہ جن انس کی مدد کر سکے گا, نہ انس جن کی مدد کر سکے گا. آئے گا تم دونوں پر آگ کا بے دھواں شعلہ اور خالص دھواں جو کالا ہے, تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے. اس آیت کریمہ میں کیا سمجھایا جا رہا ہے وہ سنیے گا. اصل میں میدان محشر لگے گا. میدان محشر میں اب جو مجرمین ہے ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. جب حساب کتاب لیا جائے گا تو جو مجرم ہے جن, وہ بھاگیں گے حساب کتاب سے, کیونکہ حساب کتاب فرشتے لے رہے ہوں گے نا. اب وہ بھاگیں گے, جن بھی بھاگیں گے جو مجرمین ہیں, انسان بھی بھاگے گا جو مجرمین ہے. جب یہ بھاگنے لگیں گے تو دوسری جانب, جس جانب یہ بھاگ رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آگ کی لپٹ اور آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوگا, جس کا ہر جز جلا دے گا, اللہ آگے کی طرف سے ان پر مسلط کر دے گا. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا کیا ہوگا؟ اللہ آگے کی جانب جو ہے نا, کالا دھواں, اتنا کالا ہوگا جس میں اندھیرا ہی ہوگا. اس دھوئیں کے اندر جب وہ جائیں گے نا, انہیں نظر ہی نہیں آئے گا دائیں بھائی کیا ہے. اب گھبرائیں گے اس دھوئیں میں. تو کبھی آگ کی لپٹ آئے گی اور کبھی کالا دھواں آئے گا. تو آگ کی لپٹ جب انہیں پڑے گی نا, پھر یہ آ جائیں گے بارگاہ میں احساس دینے کے لیے. پہلے بھاگ رہے تھے, اب پھر آئیں گے. اسی طریقے سے بھاگ رہے ہوں گے, کالا دھواں آئے گا, انہیں نظر ہی نہیں آئے گا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے, بائیں کیا ہو رہا ہے. اب پھر مجرمین اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور حساب کتاب دینے لگ جائے کہ بھاگ نہیں سکتے. اسی کا تذکرہ یہ سورہ رحمان کی اس آیت میں ہے. چلیں اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اب آ جائیں آیت نمبر 37 اور 38 سورہ رحمان. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اللہ رب العزت جو فرماتا, میں اس کی وضاحت کروں گا. پہلے لفظی ترجمہ. انشقت پھٹ جائے گا, سما آسمان, فکانت تو ہو جائے گا, وردتن. ویسے آپ نے پڑھا ہوگا
वरदतुन का माना होता है गुलाब का फूल, और गुलाब के फूल का कलर कौन सा होता है? रेड। यहां ये माना है सुर्ख, इससे मैंने तर्जुमा लिखा वरदतन का सुर्ख। कद्दिहान, रंगे हुए लाल चमड़े की तरह, ये आसमान के मुतालिक बताया जा रहा है। अब आए तफसीरी तर्जुमा। फिर जब आसमान फट जाएगा तो रंगे हुए लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। खालिक कायनात कयामत के दिन बता रहा है कि आसमान की क्या हालत होगी, बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा और फटा होगा। इसका मतलब उसमें चीरें होंगी, यानी आसमान फिर चीरा, आसमान फिर चीरा, इस तरीके से आसमान होगा कयामत के दिन। होगा जरूर आसमान, लेकिन उसकी नौयत इस अंदाज की होगी और इतना सुर्ख हो जाएगा, इतना सुर्ख हो जाएगा कि जब बंदा खड़ा होगा और ऊपर देखेगा उसे ऐसे लगेगा जैसे आग है। यह रब बताना चाह रहा है, यानी कयामत के दिन आसमान आग की शक्ल सूरत इख्तियार कर लेगा ताकि हैबत बैठे, खौफ बैठे कि कयामत के दिन आसमान कैसा बना दिया गया। इसका तस्करा कुरान ने बयान कर दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आयत नंबर 39 और 40। खालिक कायनात क्या कहता है? फयौमा इल्ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब लफ्जी तर्जुमे की तरफ मैं आपको ला रहा हूं। फयौमा इदिन, उस दिन, कौन सा दिन? कयामत, बात कयामत की हो रही है। ला, ना, युसअलु, पूछा जाएगा, अन मुतअल्लिक ज़म्बिही, अपने गुनाह के, इंस, इंसान से, वला जान, वाव माने और, ला माने ना, जान माने किसी जीन से। अच्छा, अब इसका तफसीरी तर्जुमा, तो उस दिन यानी कयामत के दिन किसी जिन और इंस से अपने गुनाह के मुताल्लिक ना पूछा जाएगा। ये काबिल तवज्जो, गुनाह के मुताल्लिक ना पूछा जाएगा, ना जिन से पूछा जाएगा और ना इंस से। यही तस्करा खालिक कायनात ने एक और मकाम पर भी पेश किया। इसके लिए आप मुलादा करें, सूरह कसस आयत नंबर 78, वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और कयामत के दिन मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में ना पूछा जाएगा। लेकिन आप क्या सुनते हैं? कयामत के दिन तो पूछा जाएगा। काबिल तवज्जो, दो मकाम है, सूरह रहमान और सूरह कसस, दोनों में रब ने क्या फरमाया? नहीं, पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अब एक और मकाम सुनिए, खालिक कायनात सूरह हिजर में फरमाता है, आयत नंबर 92, क्या कहता है? सुनिएगा, फवरब्बिका, तेरे रब की कसम, लनसअलन्नहुम अजमाइन, ये जितने भी मुजरिमीन है हर एक से सवाल किया जाएगा। अब कुरान एक मकाम पर क्या क्या कहता है? नहीं पूछा जाएगा। कुरान दूसरे मकाम पर क्या कहता है? पूछा जाएगा। और आप क्या सुनते हैं? पूछा जाएगा। मैदान महशर तो वफा इसीलिए हुआ ना, हिसाब किताब होगा ना, पूछा जाएगा। लेकिन कुरान के दो शहादतें मैंने पेश की, वहां कुरान कहता है नहीं पूछा जाएगा। कुरान की एक गवाही पेश की सूरह हिजर की, वहां कुरान कहता है पूछा जाएगा, और सबको पता है कि पूछा जाएगा। लेकिन दोनों वक्त अलग अलग होंगे। वक्त क्या अलग होंगे? एक वक्त ऐसा होगा अभी हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ, सब साथ होंगे ना, सालिहीन और मुजरिमीन। लेकिन अब उस वक्त रब नहीं पूछेगा, फरिश्ते नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? उनके चेहरे बतलाएंगे। मैं इसकी वजाहत आगे कर रहा हूं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा, अब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। जब हिसाब किताब शुरू होगा अब पूछा जाएगा। पता चला ना पूछने का वक्त पहले है और पूछने का वक्त बाद में है। और जब ना पूछा जाएगा तब भी वाज़ेह हो जाएगा कि मुजरिम कौन है। इसका तस्करा कुरान आगे बयान करता है। अगली आयत की तरफ हम आते हैं। खालिक कायनात कहता है, युअरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुअखज़ बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लफ्ज़ी तर्जुमा, युअरफु, पहचाने जाएंगे, मुजरिमून, मुजरिम,
बिसीमाहुम, अपने चेहरों से, फयुखदु, तो पकड़े जाएंगे, बी माने से, नवासी पेशानी, वल अकदाम, वाव माने और, अकदाम माने कदमों। अब आए तफसीरी तर्जुमा। मुजरिम वहां अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे, तो पेशानी के बालों और कदमों से पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे। इसका मतलब ये कि एक ऐसा वक्त होगा जब सवाल जवाब नहीं हो रहा, तो उस वक्त पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उस वक्त भी मुजरिम पहचाने जाएंगे। अब वो कैसे पहचाने जाएंगे, इसे भी कुरान एक और मकाम पर जिक्र करता है। आए कुरान की तरफ। अल्लाह ताला कहता है यौम तबयद्दु वजूह, मैदान महशर में बाद लोगों के चेहरे बड़े चमकीले होंगे। यौम तबयद्दु वजूह, बड़े हसीन जमील पुरकशिश होंगे। लोग देखेंगे, देखते रहेंगे, वाह सुभान अल्लाह, कितने प्यारे चेहरे वाले। ये कुरान कह रहा है। इसका मतलब ये मुजरिम नहीं है, ये नेक लोग हैं। यौम तबयद्दु वजूह, लेकिन आगे सूरह आले इमरान आयत नंबर 106 में खालिक कायनात कहता है वतस्वद्दु वजूह, लेकिन जो मुजरिम होंगे ना, उनके चेहरे सियाह होंगे। पता चला अगरचे अभी उनसे सवाल नहीं हो रहा और ये लोगों के दरमियान है, लेकिन चेहरे बोलेंगे। नेक लोगों के चेहरे चमकीले होंगे और गुनाहगार लोगों के चेहरे क्या होंगे, सियाह होंगे। अब आए अगले मकाम की तरफ। कुरान एक और मकाम पर क्या कहता है, सुनिएगा। वनहशुरुल मुजरिमीना यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और मैदान महशर में जब हम मुजरिमीन को जमा करेंगे तो इनकी आंखें नीली होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह कि कुरान दोनों शहादतों से वाज़ेह हो गया कि अभी हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ। उस वक्त जब लोग सारे मिक्स होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, लेकिन फरिश्तों को कैसे पता चलेगा ये नेक लोग हैं। नेक लोगों के चेहरे चमकीले होंगे और जो बुरे लोग होंगे उनके चेहरे क्या होंगे, सियाह होंगे और उनकी आंखें नीली होंगी, जिससे पता चल जाएगा ये ऐसे बंदे हैं जिन पर खुदा का कहर है। अल अमान वल हफीज। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो